رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں پاکستان کے لیے عالمی بینک کے ملکی شراکت داری لاہ عمل کا آغاز کر دیا۔ شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد کا باضابطہ خط بھیجا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل صبح 10 بجے اسلام آباد میں ہوگا۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں پاکستان کے لیے عالمی بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا آغاز کیا۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی بینک کے ساتھ بہت مضبوط تعلقات کے حوالے سے آج تاریخ پاکستان کا ایک عظیم دن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی بینک نے مختلف اوقات میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک کی مدد سے پاکستان میں پن بجلی منصوبوں سے لے کر FBR جیسے اہم اداروں میں اصلاحات تک بہت اہم منصوبے تعمیر کیے گئے ہیں۔ اقتصادی امور کے وزیر راحت چیمہ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کی ترقی میں عالمی بینک کے کردار کا اعتراف کیا۔ عالمی بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا مارٹن ریزر نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد کا باضابطہ خط بھیجا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی نئے امریکی وزیر خارجہ کو مبارکباد دی۔ صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جمعے کو صبح 10 بجے اسلام آباد میں طلب کیا ہے، جس کے بعد دن 2:30 بجے سینٹ کا اجلاس شروع ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کردار کو پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے بہت اہم قرار دیا ہے۔ وہ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم میں تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ میں نئی ٹیکنالوجی کے کردار پر اعلیٰ سطح کے اجلاس میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بہترین ماحولیاتی نظام، مضبوط بنیادی ڈھانچہ، بینڈوڈتھ، بینکاری نظام، پالیسی فریم ورک اور IT کے شعبے میں پالیسیوں کا تسلسل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل FDI نظام پر عمل درآمد کرنے والا پہلا ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی ٹیکنالوجی زونز کو فعال کیا جائے گا اور نجی شعبے کو ملکی اقتصادی ترقی میں رہنما کا درجہ دیا جائے گا۔ وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری نے پاکستان میں چھوٹی گاڑیوں کو بجلی پر منتقل کرنے کے لیے سویڈن گرین فنڈ کو تکنیکی اور مالی معاونت فراہم کرنے کی دعوت دی ہے۔ وفاقی وزیر نے یہ تجاویز سویڈن کی سفیر الیگزینڈرا برگوانڈ سے ملاقات کے دوران پیش کی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ موجودہ ایندھن پر چلنے والی گاڑیوں کی تبدیلی سے متعلق تجویز کے بارے میں واضح کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں 3 کروڑ موٹر سائیکلیں ہیں۔ اس آمدن کے گروپ کے لوگ قرضوں کو واپس کرنے میں بہت اچھے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی قیادت میں ایک وفد نے آج تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں علاقائی مشاورتی کمیٹی کے 18ویں اجلاس میں شرکت کی۔ 2 روزہ اجلاس کی مشترکہ میزبانی تھائی لینڈ کی حکومت اور ایشیا کے قدرتی آفات سے متعلق تیاری مرکز کر رہے ہیں۔ چیئرمین نے اپنے کلیدی خطاب میں ایشیا پیسیفک خطے اور پاکستان میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت، سخت موسم اور پانی سے متعلق بحران سمیت موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو اجاگر کیا۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی قبضے اور جاری ظلم و تشدد کے خلاف احتجاج کے لیے بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں اس بات پر زور دیا کہ بھارت کے پاس اپنے ظالمانہ فوجی قبضے کے تحت اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ متنازع علاقے میں اپنا یوم جمہوریہ منانے کا کوئی اخلاقی یا قانونی حق نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔